السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وتسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ ماہ ربیع الاول جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے ہے، تو ہم کچھ ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے ہم اس قابل تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کریں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ نہ ہمارے اندر کچھ کمال نہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں۔ ہم صرف چونکہ یہ ماہ مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تعلق رکھتا، تو ہمارے پاس کیا ہے، اصل میں مقصد کی پر بات ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ اس کو تو ہم سال بھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ مہینہ خصوصاً اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے تعلق سے، یعنی آپ کے اندر جو کمالات ہے اس کے تعلق سے بات کرتے ہیں، تو ہم بھی کچھ بات کریں گے تاکہ ہم کو بھی معلوم ہو کہ آپ کے اندر کیا کیا کمالات ہیں۔ تو ہم شروع سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب حدیث شریف میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سچ بتلائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا، کس چیز کی تخلیق کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، اے جابر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اور ایک جگہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اول خلق اللہ نوری وخلق کلہ من نوری، کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور سے تمام مخلوق کو پیدا کرا۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو جب تک چاہا اپنی نظروں میں رکھا، عمر کی قید نہیں بولے، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ، ایک سال، 100 سال، 200 سال، جب تک چاہا اپنی نظروں میں رکھا، اور پھر ایک تجلی ڈالی، تو میں اس نور نے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر جب تک چاہا اپنی نظروں میں رکھا، پھر ایک تجلی ڈالی، پھر اس نور نے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ، پھر جب تک چاہا اپنی نظروں میں رکھا، پھر ایک تجلی ڈالی، پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ تو یہ ہم سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟
ہمیں نہیں، سب سے پہلے جو تسبیح بیان کی کرے اللہ تعالیٰ کی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے۔ اس لیے آپ کا نام احمد بھی ہے، آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کرنا ہے وہ تعریف صرف آپ ہی کر سکے اور کوئی بھی نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس نور کے 4 حصے کیے، اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے لوح و قلم بنایا، قلم اور لوح محفوظ، ایک حصے سے عرش اور ایک حصے سے تمام کائنات کی تخلیق کی۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رکھا۔ یہ نور جب جس کسی کے پاس بھی آتا وہ زمانے میں معزز ہوتا، ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا ان کا۔ ہر زمانے میں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تک وہ نور جو منتقل ہوتے ہوئے آیا، جس کسی کے پاس بھی رہا وہ اپنے زمانے میں معزز تھے، ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شیش علیہ السلام کے پاس آیا، شیش علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، واقعات سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے ملتے ہیں۔ انبیاءوں میں سب سے زیادہ واقعات ہم کو جو ملتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خلیل بنایا، اور آگ میں جب ڈالے گئے تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ وہ نور کی برکت تھی کہ آپ کو آگ نہیں جلائی، نور کی برکت تھی کہ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر نور محمدی ختم ہو جاتا نا، تو نور کی وجہ سے جیسے آپ بچے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں آیا، پھر وہاں سے ہوتے 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 عبد المطلب جب آیا تو اس وقت آپ بھی قریش کے سب سے بڑے پورا مکہ آپ کی تعظیم کرتا تھا، عبد المطلب کی تعظیم کرتا تھا، ایسا نہیں کہ یہ سنا نہیں، سردار تھے آپ۔ اور آپ ہی کے زمانے میں ابراہا خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا۔ ابراہا بادشاہ تھا، وہ نے کیا کرا، انہیں بھی جیسے کعبہ بنایا اور اعلان کر دیا کہ جیسے لوگ یہاں پہ آ کے عبادت کریں، کوئی بھی نہیں آ رہے، سب خانہ کعبہ کو جا رہے۔ تو اس کے وزیروں نے کہا کہ یہ جب تک مکے میں خانہ کعبہ ہے، تو جو خانہ کعبہ بنایا کوئی بھی نہیں آتے، پہلے اس کو ڈھا دے تو جو ہے سو پھر تیرے ایک خانہ کعبہ کو لوگ آ کے عبادت کرتے۔ تو نے جو ہے سو ڈھانے گیس سے نکلا، جب پہنچا خانہ کعبہ سے قریب میں مکے کے، تو وہاں پہ عبد المطلب کے اونٹ تھے، اونٹ اور بکریاں قبضہ کر لیا، اونٹ اور بکریوں کو قبضہ کر لیا۔ تو جب پتہ چلا عبد المطلب کو کہ جیسے ابراہا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے واسطے آیا، تو انہیں مکے کے قریشوں کو جیسے بولے چلو لڑیں گے، تو انہیں ہاتھی کی فوج لے کے آیا تھا، ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا۔ عربستان میں ہاتھیاں گائے نہیں ہیں، عربستان میں گھوڑے رہتے، خچر رہتے، اونٹ رہتے، زیادہ اونٹ رہتے۔ ہاتھیوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، یہ کون سا ایسا، یہ اس کی فوج، اس سے کیسا مقابلہ کریں گے، نہیں کر سکتے۔ تو لوگ لڑنے کے سے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ اس کے جانور، یعنی ان کے جانور کو ابراہا نے قبضہ کر لیا۔ تو آپ پہنچے، تو اس بعض روایتوں میں ہے کہ جو سنا آپ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعے کے تھوڑے مہینوں کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض میں ہے کہ یہ واقعے کے 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔
روایتیں دونوں بھی ہیں۔ تو جب آپ پہنچے تو ابرہہ آپ کے چہرے پہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی وجہ سے جو چہرے پہ جو وہ تھا، آپ انہیں ڈر گیا، اٹھ گیا اپنی جگہ پہ سے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو بولے کہ جیسے میرے جانور تیری فوج کے لوگ پکڑ لیے، وہ جانوروں کو لینے آیا۔ تو میں نے بولا ہاں، میں جو ہے سو خانہ کعبہ کو اٹھانے کے واسطے آیا اور تو جو ہے سو اپنے جانوروں کے واسطے آیا۔ تم اپنے جانوروں کی لینے کے واسطے آئے، بات کرنے کے واسطے آ رہے۔ خانہ کعبہ کو نکو ڈھاؤ بول کے میرے وہ گڑ گڑانا تھا، تم نہیں گڑ گڑا کے جو ہے سو اپنے جانوروں کی بات کر رہی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو، یہ جانوروں کا ذمہ دار میں ہوں، یہ جانوروں کا ذمہ دار، نگران کار، مالک میں ہوں، تو میں اس کی بات کروں گا۔ خانہ کعبہ کا جو سو مالک اللہ رب العزت ہے، انہیں اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تمہارے سے لڑنے کی، انہیں اپنی حفاظت کر لے گا۔ اس کے بعد اپنے جانور لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، طویل واقعہ ہے، ابرہہ کی فوج کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی کے پشت میں ہے، اس وقت اس سے پہلے عبد المطلب جو سردار تھے، ایک دفعہ خانہ کعبہ میں سو گئے تو آپ کو خواب پڑا کہ جو ہے نا زمزم کا کنواں یہاں پہ ہے، بولے زمزم کا کنواں یہاں پہ ہے۔ تو آپ اپنی قوم کو بولے کہ یہاں پہ اپن کھدائی کریں گے، یہاں پہ زمزم کا کنواں ہے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کا۔ تو سب ہاتھ اٹھا دیا۔ تو اس وقت آپ نظر مانے، منت مانے، کیا کہ یہ کنواں اگر میں کھودنے پہ میرے کو یہ کنواں مل گیا زمزم کا، تو میں یہ نظر کرتا ہوں کہ میرے کو اگر 10 بیٹے ہوئے اور میں ان کو جوان دیکھا، 10 بیٹے ہوئے اور میں ان کو جوان دیکھا، تو ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں کعبے میں۔ ٹھیک ہے، مانگے، منت مانگ لیے اور زمزم کی تلاش شروع کرے، اور جو خواب میں جو آپ کو بشارتیں ملی تھی وہ حساب سے آپ کھودے اور زمزم کا کنواں مل گیا آپ کو۔ تو جب زمزم کا کنواں ملا تو اور آپ کی عزت و تکریم کرنے لگے لوگ کہ آپ کی طرف سے زمزم کا کنواں ملا۔ کب کا ہے؟ اسماعیل 500-800 سال پہلے اسماعیل علیہ السلام، ہم ذی الحجہ کے مہینے میں جو واقعات سنے کہ آپ جو پیر رگڑے اور جو زمزم نکلا، وہ زمزم کا کنواں کچھ حالات کی وجہ سے چھپ گیا تھا، پھر عبد المطلب نے اس کو پھر سے دوبارہ نکالا، کہاں ہے سو جیسے تلاش کر کے اس کو پھر سے واپس لوگوں کے لیے جاری کرے۔ جب وہ ہو گیا، آپ کے 10 بیٹے ہو گئے اور پورے جوان ہو گئے، تو اس وقت پھر جو ہے سو آپ کو خواب پڑا کہ اپنی منت کو پوری کرو، اپنی منت کو پوری کرو۔ تو عبداللہ آپ کے والد اتنے خوبصورت تھے، ہر کوئی آپ کو جو ہے سو چاہتا تھا، اور آپ کے جو ہے سو نا اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک جس کسی کے بھی جو ہے سو پاس رہا، ان کے اخلاق کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا اس دور پہ۔ ہر کوئی آپ کو محبت کرتے تھے، قبیلے والے، گھر والے، مکے کے دوسرے لوگ، سب عبداللہ سے محبت کرتے تھے، آپ کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے۔ تو کیا کرنا؟ اس کے بعد جیسے ہی خواب پڑا، آپ اپنے پورے 10 بیٹوں کو جیسے بلا کے بولے دیکھو میں ایسا منت مانا تھا، اب وہ وقت آ گیا، اب میں ہی قربانی دینا ہے، کس کی دی ہوں؟ پوروں کو پوچھے کیا کرنا؟ تو ہر کوئی بولے کہ میری دے دو، ہم تیار ہیں۔ کوئی بیٹا بھی انکار نہیں کرا۔ کیسی تربیت تھی! ہم آج اپنے کچھ اولاد کو کچھ پوچھے تو اولاد دینے کے سے تیار نہیں ہوتی، کیا ہے جی تم کیا کرے، پوچھتی پلٹ کے، تم کیا کرے ہمارے واسطے، پوچھتی۔ مگر یہ تربیت کیسی؟ آپ خالی حکم کرو، آپ کس کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، کس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، ریڈی ہے۔
تو کیا کرنا؟ تو کسی نے کہا کہ جو ہے سو فرا نکالو، چٹی اچھالو، آج کے دور میں سمجھنے کے واسطے چٹی اچھالو۔ تو چٹی اچھالی گئی، تو جب چٹی اچھالی گئی تو اس میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، آپ کے والد گرامی۔ آپ عبد المطلب کے بھی جو ہے سو چہیتے تھے، ایسا نہیں کہ جو ہے سو سب وہ کیا کرنا، مگر آپ تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں، جو منت مانگنے تھے اس کو پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہنچے جب ذبح کرنے کی جگہ پہ تو قبیلے کے لوگ، رشتہ دار اور دوسرے دوست احباب سب آ گئے، آ کے بولے نہیں 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 عبداللہ کو ذبح مت کرو۔ تو انہوں نے بولے نہیں ایسا نہیں ہوتا، میرے کو تو ذبح کرنا ہے، میں تو منت مانگے ہوا ہوں۔ بولے نہیں ایک کام کرو، فلاں جگہ پہ جیسے ایک وہ کیا بولتے اس کو، ایک راہب ہے، اس کو پوچھو۔ تو کوئی لیڈی تھی وہ عورت، تو اس کے پاس گئے تو انہیں جیسے پوچھی کہ جیسے تمہارے پاس آدمی کی دیت کیا ہے، یعنی ایک آدمی کی جان کا قیمت کیا ہے؟ تو بولے 10 سرخ اونٹ۔ تو 10 سرخ اونٹ اور عبداللہ کا دونوں کا نام ڈالو چٹھی میں۔ سرخ اونٹ نکلا تو جو ہے سو عبداللہ کو جو ہے سو عبداللہ کی جگہ پہ سرخ اونٹ کو ذبح کر دو، نہیں تو عبداللہ کو ذبح کرو۔ یعنی اگر عبداللہ کو بچانا ہے تو سرخ اونٹ کی تعداد زیادہ کرتے جاؤ، پہلے وقت 10 ڈالے تو جو ہے سو عبداللہ کا ہی نام نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 10 سے 20 کر دیے، کرتے 20 سے پھر 30، 30 سے 40، 40 سے 50، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل رہا، 100 پہ آ گئی بات، 100 اونٹ، 100 سرخ اونٹ۔ اس کے بعد اونٹوں کا جو ہے سو نام نکلا، تو عبد المطلب بولے کہ نہیں ایک اس میں نے وہ نہیں کرتا، پھر ڈالو، پھر چٹی ڈالے، پھر 100 اونٹ کا جو ہے سو نام نکلا، پھر ڈالو، 3 سے 4 مرتبہ پھر جو ہے سو چٹی ڈالی گئی، خرا ڈالا گیا، اس میں اونٹوں کا نام آیا۔ ٹھیک ہے بول کے 100 سرخ اونٹ۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، 2 ذبیحہ کی اولاد ہوں۔ 2 ذبیحہ بولے تو ایک اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان کر دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرا۔ پھر عبداللہ کو بھی جیسے نا منت جو زمزم کے کنویں کی جیسے جو منت مانگے تھے، وہ منت کو پوری کرنے کے لیے آپ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قربان کر دینے والے تھے، مگر پھر اونٹ کے ذریعے اس کے فدیے میں آپ کی جان بچی۔ تو آپ 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں بولتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں۔ اس کے بعد آپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آمنہ بنت وہب مدینے کے رہنے والے تھے، ان سے ہوا۔ آمنہ بنت وہب سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن میں آنے کے بعد آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے جب گئے تو مدینے سے اور مکے کے درمیان میں ایک نام ہے وادی، وہاں پہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی، اتنی شدید طبیعت خراب ہوئی کہ آپ کا وہیں پر انتقال ہوگا اور وہیں پر آپ کی تدفین ہوگی۔ تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ یتیم ہوئے۔ یتیم کے معنی اور ایک بھی ہے موتی کے، در یتیم بہترین موتی، خیر یتیم ہو گئے۔ تو آپ کے والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے کو جو عورت کو جو حمل کے دوران جو تکلیف ہوتی ہے سب کچھ بھی نہیں، اور آپ کو بشارتیں دی جاتی تھی، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارتیں دی جاتی تھی کہ مبارک ہو آپ کے بطن مبارک میں کائنات کے سردار ہیں،
بشارتیں دی جاتی تھیں، اور عبد المطلب کو خواب میں بشارت دی گئی کہ تم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا ہوگا، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ کیا رکھنا؟ محمد رکھنا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اکیلی نہیں تھی، آپ کون تھے یہاں پہ؟ دیکھو صوبیہ تھے اور ایک دو جنے، ان کو نام یاد نہیں آ رہا، کلیج پڑھا جب کے نام، دو جنے تھے ساتھ میں، اور کون آئے؟ مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام۔ بعض روایتوں میں بی بی سارہ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو یہ لوگ آپ بی بی آمنہ کے ساتھ تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نور چمکا کہ میں شام کے محلات بھی دیکھ لی، پورے کیا وہاں پہ کیا ہے، یہاں سے اتنی روشنی ہوئی کہ میں یہاں سے میری نظر اتنی وہ ہو گئی کہ میں سب دیکھ لی، اور اونٹ جو چل رہے تھے وہ بھی دیکھی، اور اونٹ کے جیسے نا پیروں کو جو بنے ہوا تھا وہ بھی دیکھی۔ اس کے بعد آپ کی سیر کرایا گیا، آپ کی سیر کرایا گیا، آپ ایسا تولد ہوئے کہ کپڑا پہن کے تولد ہوئے۔ آپ دنیا میں جو تشریف لائے، یعنی آپ حیا کے اتنے وہ تھے کہ آپ کی شرمگاہ کو کوئی دیکھے ہی نہیں، پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں دیکھے۔ آپ کو سیر کرائی گئی مشرق سے مغرب، پورے آسمانیوں کی، زمینوں کی، سب سیر کرائی گئی۔ اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو روم کے ایک قلعے میں 14 کنگورے تھے، وہ ٹوٹ کے گر گئے، اور فارس میں ایک آگ کا قدا تھا، یعنی 1000 سال سے وہاں پہ آگ بجھیج نہیں تھی، آگ بجھیج نہیں، جو جلائے آگ، آج کی تاریخ میں آگ جلائے، 1000 سال سے جو ہے سو آگ برابر جل رہی، کوشش کرے بجھانے کی تو بھی نہیں بجھی۔ مگر جیسا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ آگ بھی بجھ گئی۔ کعبے میں جو بت تھے اوندھے منہ گر گئے، کعبے میں جو بت تھے اوندھے منہ گر گئے، صبح میں جب دیکھے تو پورے بتاں گرے ہوئے۔ اس کے بعد بنو سعد عربستان میں ہم جو ہے سنا میلاد منائے ہو رہے ہیں، میلاد تو اللہ تعالیٰ منایا۔ کیسا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وہ تھا، لڑکی پیدا ہوئی تو عیب سمجھتے تھے، لڑکی پیدا ہونا عیب سمجھتے تھے، لڑکی پیدا ہوتے ہی لے کے جاتے تھے، قتل کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے زندہ۔ تو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی رحمت سے کسی گھر میں تکلیف نہیں ہونا، تو وہ سال پورے مکے میں، یعنی جہاں جہاں یہ عورت پیدا ہونے کے بعد قتل کرنے کی وہ تھا، کہیں پر بھی جو ہے سنا لڑکی کو پیدا ہی نہیں کرا۔ جتنے بھی پیدا ہوئے پورے لڑکے ہوئے، سب لڑکے پیدا ہوئے، لڑکی پیدا ہی نہیں۔ اب بولو۔ اس کے بعد صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو دودھ پلائے، رضائی ماں ہے آپ کی، آ کے ابو لہب کو اطلاع دیے کہ یہ سو عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا۔ تو صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ باندھی ہے ابو لہب کی۔ تو ابو لہب کیا کرا ابو لہب؟ کہ 2 انگلیوں کے اشارے سے کر دیا، یوں کرا اور کچھ بھی نہیں کرا، یوں مطلب آزاد کر دیا، جہاں آزاد ہے بولا۔ تو اس کے بعد انہیں بھی خوشی منایا۔ کس کی خوشی منایا انہیں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منایا جیسا ہم آج منا رہے ہیں؟ نہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، بھتیجے کی خوشی منایا انہیں، نبی کی خوشی نہیں منایا، رسول کی خوشی نہیں منایا۔ اور وہ بدبخت ایسا ہے ابو لہب، اس کے نام پہ سورہ ہے، کتنا بدبخت ہے انہیں، بد دعا کا سورہ ہے اس کے نام پہ، تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے، پورا سورہ ہے، کچھ کام میں نہیں آیا اس کی مال دولت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں نمبر 1۔ مگر بخاری شریف میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت تکلیف میں ہوں، مگر پیر کے دن یہ 2 انگلیوں سے سوبیا کو جو میں آزاد کرا تھا، ان 2 انگلیوں کے درمیان میں سے میرے کو کچھ پانی ملتا ہے، اسے پیتا ہوں، افاقہ سکون ملتا ہے۔ ہر ہفتہ میلاد تو سر اللہ تعالیٰ منا رہا، ہم کیا منا رہے؟ اللہ تعالیٰ میلاد منا رہا۔ دشمن ہے، دشمن رسول ہے، دشمن خدا ہے، خوشی منایا، کیسا؟ وہ بھی رسول بول کے نہیں منایا، خالی بھتیجے کی خوشی منایا۔ پیدا ہوتے اعلان کرے گا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں بول کے، پیدا ہوتے نے مخالفت کرا گیا۔ پھر خوشی کس کی منایا انہیں؟ بھتیجے کی خوشی منایا۔ عام انسان کی کیسا خوشی مناتے؟ ایسا خوشی منایا انہیں، خوش ہو کے آزاد کر دیا اپنی باندی کو، مال خرچہ کر رہا خوشی میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کیسا دے رہا؟ ہر ہفتے کو، ہر پیر کو اس کے یہ جو 2 انگلیوں جو اشارہ کر کے انہیں جو خرچہ کرا، یوں کرا اپنی باندی کو، تو یہ انگلیوں کے درمیان میں سے اس کو پانی ملتا ہے، ایسا پانی پیتا انہیں پیر کے دن، ہر پیر کو، صرف 12 ربیع الاول کو بول کے نہیں، ہر ہفتے کے دن، ہر ہفتہ پیر کو۔ ہم آج اب یہ بات اگر ہم کسی کے سامنے رکھیں، انہیں کافر تھا، کافر کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ ارے کیسا پھرا دیتا دیکھو شیطان، میلاد منانا، خوشی منانا کافروں کی نشانی، کیسا پھراتا دیکھو۔ ارے جس وقت انہیں خوشی منایا اس وقت دین آیا ہی نہیں تھا، دین ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین پیش کرے ہی نہیں جب خوشی منایا انہیں، جب تو سب کافر تھے، کون مسلمان تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، پوری دنیا شرک میں مبتلا تھی، پوری دنیا گناہوں میں مبتلا تھی، اللہ کو ہر کوئی بھول چکے تھے، ہر کوئی شرک تھے، اور گناہ ان کے پاس گناہ ہی نہیں تھا، جھوٹ بولو، دھوکہ دیو، زنا کرو، چوری، شراب پیو، ہر چیز تھی وہاں پہ، اس دور میں سب گناہ تھے، دور جاہلیت بولتے اس کو، جاہلیت کا دور تھا۔ پھر انہیں جو سو وہ دور میں خالی اشارہ کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے سنا وہ نہیں کرا کہ یہ نبی کے اس میں کرا بول کے نہیں، مطلب ہم تو بھی نبی کی اس میں نبی بول کے کر رہے ہیں، انہیں تو نبی بول کے بھی نہیں کرا، مگر اللہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جبھی بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ اللہ کے پاس سرکار کا مقام گھٹا کم نہیں ہوا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کچھ وہ ہے، نہیں، سرکار کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، نہیں، نبی تو آپ پہلے سے ہیں۔ کیا فرمائے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو نبوت کب ملی، آپ نبی کب سے ہیں؟
میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی ابھی، میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ کے پاس۔ نبوت پیدائشی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا، نبوت پیدائشی ہوتی اور نبوت وراثت میں ملتی، یعنی نبی ہے ان کے بیٹا ہے تو ان کا بیٹا نبی۔ دیکھ لو آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سلسلہ چل رہتے آتے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ سب اولاد ہیں ایک دوسرے کی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر ادھر یہ نبی کوئی بھی نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سیدھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو 2 لوگ چیخ مارے تکلیف سے، ایک ابلیس شیطان تکلیف سے چیخ مارا، ہاں، کیوں؟ اب اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا نا، اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا، انہیں جو ہے سو بھٹکیں گا، وہ کریں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ آخری میں سرکار کی شفاعت جنت میں لے کے چلے آتے، انہیں قسم کھا کے آیا کہ جنت میں جانے نہیں دیتا ہوں، دوزخ میں لے کے جاتا ہوں بول کے۔ پھر ہم ایمان لا لیے، کچھ غلطی کوتاہی ہو جاتی، بشر ہے، انسان ہے، کچھ کوتاہی ہو گئی، آگے پیچھے ہو گیا، سرکار کی شفاعت سے ہم جنت میں چلے آ رہے ہیں۔ شیطان سمجھتا میں تو اس کو یہ کام کر دیا کہ انہیں دوزخ میں جا رہا، مگر سرکار کی شفاعت سے جنت میں چلے آ رہے۔ انہیں بولا ہائے ہائے میری محنت ضائع کرنے والے آ گئے، چیخ مارا، بہت بری چیخ مارا۔ اور ایک مدینے میں ایک یہودی تھا، اس کا نام یہودی، انہیں چیخ مارا تو سب جنے آگے پریشان ہو گئے، پوچھے تکلیف سے چیخا، کیا ہوا، کہیں بھی چیخے؟ تو بولا کہ جیسو نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلے گئی، نبی آخری الزماں کا ظہور ہو گیا، جو نبوت تھی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا، وہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے، چلے گئے۔ تو اب یہ جو ولادت کی اس میں جو چیخا مارتے ہیں تکلیف سے، کئی کو منا رہے میلاد، کہاں سے ہے، کدھر ہے، نہیں بولتے ہم، مگر بول دے رہے، یہ چیخا مار رہے نا، کدھر کے ہے پوچھنا، یہودی کی اولاد ہے یا ابلیس کے ساتھی ہے؟ تکلیف صرف 2 جنوں کی ہوئی، ابلیس کو ہوئی اور وہ یہودی کو ہوئی، تیسرے کو کوئی روایتوں میں 2 جنے چیخ مارے بول کے ہیں، ایک ابلیس مارا اور ایک یہودی مدینے میں۔ جو میلاد نہیں منانے کی بات کرتے ان کو پوچھ لینا کہ کدھر سے ہے، تکلیف کئی کو ہوئی آپ کو؟ تکلیف تو یہودی کو ہوئی تھی، تکلیف تو ابلیس کو ہوئی۔ انہیں کافر ہے کہ جو میلاد منایا، خوشی منایا، صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا ابو لہب، اور جس کے اس میں جو تکلیف پہنچایا سرکار دو عالم سے انہیں اور اس کی بیوی، ابو لہب کی بیوی جو تکلیف پہنچائے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کر دیا، لعنت بھیجا اللہ تعالیٰ ابو لہب پہ۔ ہر مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو انہیں بھی جیسے لعنت بھیجتا ابو لہب پہ، ہائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب۔ کون بولتے ہیں؟ ابو لہب کے ہاتھ توڑ دو بول کے جیسے اللہ تعالیٰ بول رہا۔ پھر وہ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ پیر کے دن جو ہے سو پانی پلا رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منایا تھا انہیں بول کے۔
ہم آج خوشی منانے کے ایسے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اور خوشی منانے کے اور اپنی ولادت کی خوشی منائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی منائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رہتے تھے، تقریباً ہر پیر کو روزہ رہتے تھے، تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ کیوں رہتے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور پیر کے دن ہی مجھ پر وحی نازل ہوئی، انہیں وحی نازل ہوئی تو بھی جیسے روزہ رہ رہے ہیں۔ اب ہم یہ بات اگر کسی کے سامنے پیش کریں، بات آ رہی تو بول رہا ہوں میں، نہیں تو نہیں بولتا ہوں، کہ سرکار بھی جو ہے سو میلاد منائے تو روزہ مت کرے، روزہ رہے، تم بھی رہو، بالکل تم بھی روزہ رہنا، مگر ہم یہ بھی دیکھنا کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے، کیا تھا، اور اس دور میں خوشی منانے کے طریقے کیا تھے۔ ہر دور میں خوشی منانے کے طریقے تبدیل ہوتے رہتے۔ اب ایک بات بولتا ہوں، شادیوں میں پٹاخے نہیں پھوٹتے تھے، پہلے پھوٹتے تھے، ایک 50-60 سال پہلے شادیوں میں تو خوشی نہیں ہوئی، نہیں منایا نا، منائے نا۔ اس وقت کا طریقہ کیا تھا خوشی منانے کا، آج کا طریقہ کیا ہے خوشی منانے کا؟ تو وہ دور میں جو خوشی منائی جاتی تھی روزہ رہ کے منائی جاتی تھی، کیسا؟ وہ بھی ہے دلیل بے اولی تعالیٰ۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پہ آپ کے انتظار میں بہت سے یہودی آ کے تھے، تو لوگ محرم کو 10 محرم کو یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، تو 10 عاشورہ کے دن روزہ کہیں کو رکھے یہودیاں؟ تو لوگ بولے کہ جیسو 10 عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا، فرعون کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، اس خوشی میں ہم روزہ رہتے۔ کس خوشی میں؟ اللہ کیسا خوشی منا رہے؟ روزہ رہ کے۔ سرکار بھی خوشی منا رہے روزہ رہ کے، اور سرکار خالی روزہ رہ کے کہ خوشی منائے بھائی؟ چلو سرکار کو تو جیسے دوسرے طریقے سے بھی خوشی منا سکتے تھے، سرکار کو دوسرے طریقے سے بھی منا سکتے تھے خوشی، خالی روزہ کہیں کو رکھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل کا بدلہ دیتے اللہ تعالیٰ، ہر عمل کا۔ نماز پڑھے اس کا بدلہ ہے، صدقہ خیرات کرے اس کا بدلہ ہے، زکوٰۃ دیے اس کا بدلہ ہے، حج کرے اس کا بدلہ ہے، روزے کا بدلہ، روزے کا بھی بدلہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، صدقہ خیرات کرے تو کچھ بھی وہ نہیں ہے سرکار کو۔ نماز پڑھنے سے سرکار کو کچھ ہے کیا؟ نماز پڑھ کے سرکار تو جیسے شکر ادا کر رہے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو سرکار کا ہے۔ تو روزہ کیوں تھے سرکار؟ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولا روزے کے بدلے میں خود آ جاتا ہوں۔ کیسی خوشی منا رہے ہیں؟ اللہ کو لے رہے ہیں۔ ہم کیا کیسی خوشی منانا؟ روزہ بھی رہنا، خرچہ بھی کرنا، مال لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کا ذکر کرو، درود پڑھو، خوشی اس انداز میں منانا۔ تو چیخ پکار کر لیتے ہیں نہیں جانا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، ایسی خوشی نہیں، ایسی خوشی منانا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ابھی دائی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، ان کا اب ہم سمجھیں گے یہاں سے انشاءاللہ آئندہ پیر سے ہم، چونکہ ہم وہ کرے تھے کہ آپ کی پہلے تو جیسے نا عبد المطلب کے بھی کئی واقعات ہیں مگر وہ ہم چھوڑ دیے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہے وہ بھی ہم شارٹ کر دیے، تو اب یہاں سے
دائی حلیمہ کے پاس جو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ کیا کیا واقعات ہوئے، پھر بی بی آمنہ کا جو ہے انتقال، عبد المطلب کا انتقال، یہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کب تک؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک کے ہم اس کو تاریخ کو ہم اس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔